السلام علیکم۔ ان کو شاید فائدہ تو ہوا ہوگا، لیکن ایک قبائلی پختون ہونے کے ناطے جتنا وار آن ٹیرر سے میں متاثر ہوا ہوں، میرا خاندان، میرے دوست متاثر ہوئے ہیں، اتنے نہ عمران خان صاحب متاثر ہوئے ہیں، نہ فواد چودھری صاحب ہوئے ہیں، نہ شیخ رشید صاحب ہوئے ہیں، نہ معید یوسف صاحب ہوئے ہیں، اور نہ شاہ محمود قریشی صاحب ہوئے ہیں۔ یوں امریکیوں کی شکست یا افغانستان سے انخلا کی جتنی خوشی مجھے ہو سکتی تھی وہ قطعاً ان کو نہیں ہو سکتی۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کابل پہ طالبان کے قبضے کے بعد سے لے کے آج تک میں مسلسل ایک دہائی دے رہا ہوں، ایک التجا کر رہا ہوں پاکستانی حکمرانوں سے کہ وہ جشن نہ منائیں، وہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی زخموں پہ نمک پاشی نہ کریں۔ اس پہ میں نے ویڈیو بلاگ بھی کیے، اس میں اس کالم بھی لکھے، لیکن اپنی داخلی سیاست کے لیے اور اپنے آپ کو ہیرو بنانے کے لیے مسلسل عمران خان صاحب ہوں یا پھر ان کے وزراء ہوں یا ان کے ترجمان ہوں، وہ طالبان کی وکالت کرتے اور بنگڑے ڈالتے نظر آ رہے ہیں۔ میں جب یہ بات کر رہا تھا تو ظاہر ہے کہ یہ مجھے ایک اندازہ تھا کہ عنقریب جو امریکہ کی پاکستان سے متعلق سٹک اینڈ کیرٹ کی پالیسی ہے، اس میں سے کیرٹ ختم ہو جائے گا، مکمل انڈیا کی طرف جائے گا، اور ہماری طرف صرف سٹک ہی سٹیک رہ جائے گا۔ اور پھر اسی حکومت نے معیشت کو دوبارہ امریکہ اور اس کے زیر اثر اداروں IMF وغیرہ کے ساتھ منسلک کر دیا ہے، تو جب FATF اور IMF اور ان اداروں کے ذریعے وہ ہمیں سکویز کریں گے تو شاید افغانستان سے پاکستان کی مشکلات بڑھ جائیں۔ لیکن ظاہر ہے کہاں انہوں نے سمجھنا تھا، چنانچہ بلی تیلے سے باہر آ گئی، اور ابھی امریکیوں کی افغانستان کے حوالے سے پاکستان کی محتاجی پوری طرح ختم نہیں ہوئی ہے کہ کل امریکی سینٹ میں 22 سینیٹرز نے ایک بل جمع کر دیا ہے جس کا لب لباب یہی ہے کہ اس میں طالبان کی حکومت پہ اقتصادی پابندیاں نافذ کرنے اور پاکستانی حکومت کو سبق سکھانے کا کہا گیا ہے۔ یہ جو تقریباً 50 سے زائد صفحات پر مشتمل یہ جو بل ہے، اس میں یہ الزام لگایا گیا ہے ایک طرف طالبان پہ کہ انہوں نے قطر معاہدے کے بعد اپنی طرف سے جو کمٹمنٹس تھی وہ پورے نہیں کیے۔ اسی طرح اس کے سیکشن 2 میں کہا گیا ہے کہ خواتین کے حقوق طالبان نے آتے ہی متاثر کرنے شروع کر دیے ہیں، اور پچھلے سالوں میں جو کچھ خواتین کو ریلیف ملا تھا اس کو ریورس کر دیا ہے۔ اسی طرح سیکشن 3 میں یہ کہا گیا ہے کہ قطر معاہدے کے بعد طالبان نے وعدہ کیا تھا کہ وہ تشدد میں کمی لائیں گے، تو تشدد میں بھی وہ کمی نہیں لائے۔ اسی طرح پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ طالبان نے معاہدے کی اس لحاظ سے بھی خلاف ورزی کی کہ امریکیوں کے بقول یا اس بل کے متن کے مطابق القاعدہ سے انہوں نے ناطہ نہیں توڑا بلکہ اس کو مزید مضبوط کیا۔ اس کے لیے یونائٹڈ نیشن کی ایک رپورٹ کا بھی حوالہ دیا گیا ہے، اور پھر خود امریکہ کی ایک جو لیڈ انسپکٹر جنرل ہے ان کی رپورٹ کا بھی حوالہ دیا گیا ہے۔ یہاں تک اس بل میں کہا گیا ہے کہ قطر ڈیل کے حوالے سے طالبان وقتاً فوقتاً القاعدہ سے مشورہ کرتے رہے، اور ان کو اپنی صفوں سے نکالنے کی بجائے ان کو اپنے ساتھ ایکوموڈیٹ کیا گیا ہے۔ اسی طرح یہ بھی پھر جو امریکیوں کو جن رسوائیوں کا سامنا کرنا پڑا اس کا بھی تذکرہ ہوا ہے کہ انخلا کے وقت کابل ایئرپورٹ میں دھماکہ ہوا جس میں 13 امریکی فوجی بھی مارے گئے، 170 دیگر افغانوں کے ساتھ ساتھ۔ لیکن خصوصی طور پر سیکشن 17 میں افغانستان کے طالبان کی حکومت کے موجودہ وزیر داخلہ سراج الدین حقانی کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان کو ایک بار پھر امریکی افواج کا قاتل قرار دیا گیا ہے، اور یہ اس پہ تشویش کا اظہار کیا گیا ہے کہ کس طرح سراج الدین حقانی کو وزیر داخلہ الٹا اس حکومت میں بنایا گیا ہے۔ پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس وقت طالبان کی حکومت آنے کی وجہ سے 1,84,00,000 یعنی آدھے افغانستان کے لوگوں کو بھوک اور افلاس کا خدشہ ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو امریکہ نے $54 ارب اس دوران لگائے تھے افغانستان میں خواتین کی حالت بہتر بنانے کے لیے، تو وہ سارا پروسیس ریورس ہو گیا ہے۔ تو گویا
اس میں طالبان کے خلاف ایک پورا چارج شیٹ عائد کیا گیا ہے کہ وہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن بھی کر رہے ہیں، ان کی حکومت بھی اس بل کے مطابق ان لوگوں پر مشتمل ہے جو امریکیوں کے قاتل ہے۔ القاعدہ سے تعلق کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ انہوں نے القاعدہ کے ساتھ اپنا ناطہ نہیں توڑا ہے، اور پھر آخر میں جا کے اپنی حکومت کو یہ تجویز کیا گیا ہے کہ وہ طالبان کی حکومت کو کسی صورت ریکگنائز نہ کرے، یونائٹڈ نیشن میں ان کو نمائندگی نہ دے۔ لیکن پاکستان کے لیے جو تشویشناک بات ہے وہ یہ ہے کہ اس رپورٹ کا جو سیکشن 202 ہے، رپورٹس آن اینٹیٹیز پرووائڈنگ سپورٹ فار دی طالبان، اس میں بالخصوص پاکستان کا تذکرہ کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ان جنرل ناٹ لیٹر دین 180 days after the date of the enactment of this act and not less frequently than annually thereafter, the Secretary of State in consultation with the Secretary of Defense and the Director of National Intelligence shall submit the appropriate congressional committee a report on entities providing support to the Taliban. تو پھر بی سیکشن میں کہا گیا ہے کہ ایلیمنٹس آف فرسٹ رپورٹس، دا فرسٹ رپورٹ ریکوائرڈ بائی سب سیکشن اے شیل انکلوڈ این اسسمنٹ آف سپورٹ بائی اسٹیٹ اینڈ نان اسٹیٹ ایکٹرز انکلوڈنگ دا گورنمنٹ آف پاکستان فار دا طالبان بٹوین 2001 اینڈ 2020 including the provision of sanctuaries, financial support, intelligence support, logistic and medical support, training equipment and tactical, operational اور strategic directions. اور پھر آگے یہ جا کے پاکستان پہ یہ بھی الزام لگایا گیا ہے کہ پنشیر کے فال میں پاکستان نے طالبان کی مدد کی۔ An assessment of support by state and non-state actors including the government of Pakistan for the September 2021 offensive of the Taliban against the Panjshir Valley and the Afghanistan resistance. اور اسی طرح آگے جا کے پھر مزید اقدامات تجویز کیے گئے ہیں، لیکن جو پہلے کنسپریسی تھیوریز تھی اس بل کو دیکھ کے وہ سچ ثابت ہو رہی ہے۔ مثلا اس بل میں چین کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے اور روس کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو ایک تو یہ اپنی حکومت پر زور دیا گیا ہے کہ وہ چین کو افغانستان میں گھسنے نہ دے، یعنی یہ اس کا لب لباب ہے، اور افغانستان میں اس میں کہا گیا ہے کہ وہ افغانستان کے معدنیات کو استعمال کرنے کے چین کے رستے کو روکا جائے۔ اسی طرح یہ بھی تجویز کیا گیا ہے کہ یوغر کے ساتھ جن ممالک کی دلچسپی ہے یا ہمدردی ہے چین کے، یوغر جو ہے بالخصوص اس میں ترکی کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور پھر سینٹرل ایشین کے جتنے بھی اسٹیٹس ہیں، کرغزستان، قازقستان، ان کے ساتھ کوآرڈینیشن کو بہتر بنانے کی بات کی گئی ہے۔ تو ظاہر ہے جو پہلے سے یہ بات کی جا رہی تھی کہ افغانستان اور اس ریجن کو مستقبل میں امریکی وہ چین کے خلاف ایک بیس کیمپ کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں وہ ساری چیزیں واضح الفاظ میں حکومت کو تجویز کی گئی ہے۔ لیکن پاکستان کے لیے پھر ایک اور جو تشویشناک بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں پرٹیکولرلی خصوصی طور پر انڈیا کا ذکر کیا گیا ہے، اور اپنی حکومت سے کہا گیا ہے کہ جو انڈیا کو جو خطرات لاحق ہوئے ہیں طالبان کی حکومت کی وجہ سے، تو اس کے تناظر میں انڈیا کی دفاع کو یا اس کے اور امریکہ کے اسٹریٹجک کوآپریشن کو جو خطرات سامنے آئے ہیں، تو انڈیا امریکہ کی حکومت کو مل کے اس سلسلہ میں انڈیا کو ریسکیو کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ انڈیا کے ساتھ ڈپلومیٹک اور اکنامک اور ڈیفنس کے مدات میں وہ تعاون کے ایریاز تلاش کیے جائیں تاکہ وہ چین اور طالبان کے مقابلے کے قابل ہو سکے۔ تو اسی طرح میرے خیال میں کسی بھی پہلو کو نہیں چھوڑا گیا ہے، یعنی چین کا رستہ روکنے تک، سینٹرل ایشین اسٹیٹس کو استعمال کرنے تک، انڈیا کی سرپرستی کرنے تک ایک کمپریہنسو پلان سجیسٹ کیا گیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس رپورٹ میں نہ صرف یہ کہ طالبان کو مجرم ڈکلیئر کر دیا گیا ہے کہ انہوں نے معاہدے کی پاسداری نہیں کی، اور دوسری طرف
پاکستان کا ذکر کر کے اس کو طالبان کو سینکچوریز دینے اور اس کے لیے مورد الزام ٹھہرایا گیا ہے، اور اس پہ اپنی حکومت سے یہ تجویز کیا گیا ہے کہ وہ رپورٹ تیار کرے، اور اگر پاکستان ان چیزوں کا مرتکب پائے اور اس کا بھی صرف دورانیہ موجودہ سال پہ محیط نہ ہو بلکہ 2001 سے لے کے 2000 اب تک کے پاکستان کے کردار کی رپورٹ تیار کرنے کا کہا گیا ہے، اور پھر اس کو کلاسیفائیڈ رکھ کے اس کی بنیاد پہ اسٹریٹجی ترتیب دینے کا کہا گیا ہے۔ حتیٰ کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ افراد کے ذریعے اور سرویلنس کے ذریعے اور باقی چیزوں کے ذریعے یہ انشور کرایا جائے کہ افغانستان میں یا افغانستان سے جڑے علاقوں میں دہشت گرد پھر سر نہ اٹھائیں اور امریکہ کے لیے خطرہ نہ بنیں، اور اسی لیے اگر آپ اس کو پھر دیکھیں مکس کریں اس کے ساتھ یا اس کے تناظر میں دیکھیں کہ جس طرح یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل کے مینڈیٹ کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے، یا اس وقت بھی افغانستان میں کابل کے اوپر ہر وقت ڈرون نظر آتے ہیں، تو امریکیوں نے فیوچر کے لیے طاقت کے استعمال کے آپشن کو بھی کھلا رکھا ہے۔ تو اس بل سے اب ظاہر ہے کہ یہ بل پہلے تو سینٹ میں اس پہ بحث ہوگی، ادھر سے منظور ہوگا، اور پھر کانگریس سے منظوری کے بعد یہ قانون کی شکل اختیار کر لے گا۔ فائنل شیپ اس کا کیا نکلتا ہے، لیکن بہرحال اس سے امریکیوں کے ارادوں کا پتہ چلتا ہے کہ آگے جا کے ایک تو انہوں نے طالبان کی حکومت کو سکویز کرنا ہے۔ اگر طالبان کی حکومت ان کی مرضی کے مطابق چین اور پاکستان جیسے ممالک کے خلاف استعمال کرنے کے لیے تیار ہو، تو پھر اس میں ہیومینیٹیرین بیسس پہ امداد کا رستہ بھی کھول دیا گیا ہے، اور تو اس صورت میں پھر امریکہ نے یہ عندیہ دیا ہے کہ وہ طالبان کی حکومت کو سپورٹ بھی کر سکتے ہیں ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے نام پہ۔ لیکن دوسری طرف یہ کہا کہ اگر اس طرح نہیں ہوتا تو ایک طرف طالبان کی پہلے سے بلیک لسٹنگ تو ہے، پھر وہ بھی پابندیوں پہ کی زد میں آئیں گے، ان کی حکومت کو ریکگنائز نہیں کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو بریکٹ کر کے پاکستان کو بھی سکویز کر لیا جائے گا۔ اس سے پیرالل کل ہی کے دن امریکہ میں ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ کہ سینٹ کی جو ڈیفنس کمیٹی ہے اس کے سامنے ٹیسٹیمنی ہوئی ہے امریکی سیکرٹری ڈیفنس کی اور امریکی فوج کے جوائنٹ چیف کے اور سینٹرل کمانڈ کے جو سربراہ ہیں ان کی 6 گھنٹے کی وہ ٹیسٹیمنی ہے۔ اس کا بھی اگر آپ لب لباب دیکھیں تو اس میں بھی جگہ جگہ پہ پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا گیا ہے، اور اس میں بھی اپنے جوابات میں یا سینیٹرز نے اپنے سوالات میں یہ واضح کر دیا ہے کہ طالبان نے معاہدے کی پاسداری نہیں کی۔ تو اب لگتا یہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو جشن منانے کی جو کیفیت تھی، اب لگتا ہے کہ خاکم بدہن وہ ماتم کا وقت آنے والا ہے، اور یہ بات واضح ہے کہ طالبان پہ تو پابندیاں لگیں گی ہی لگیں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی قوی خطرہ ہے کہ پاکستان پہ بھی سینکشنز لگا دی جائیں۔ اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ ایسے عالم میں کہ جبکہ چین کے اعتماد کو بھی عمران خان صاحب کی حکومت نے کافی مجروح کیا ہے، اور چین کی وہ گرمجوشی نہیں رہی ٹورڈز پاکستان جو نواز شریف یا زرداری کی حکومت میں تھی۔ دوسری طرف IMF کے پاس جا کے دوبارہ اپنی معیشت کو امریکہ اور اس کے زیر اثر اداروں سے جوڑ دیا گیا ہے۔ تو ان حالات میں امریکہ کی پاکستان کے خلاف سینکشنز، اور پھر ہر مد میں، یعنی اس میں کہا گیا ہے کہ ڈیفنس کے مد میں بھی، سیاسی مد میں بھی اور ڈپلومیٹک مد میں بھی انڈیا کی سرپرستی کی جائے، اس کو مضبوط کیا جائے، اس کا ساتھ دیا جائے، اور پھر اگر امریکی اپنے منصوبے کے مطابق سینٹرل ایشین سٹیٹس کو انگیج کر کے اور ترکی جیسے ممالک کو استعمال کر کے چین کے لیے بھی یوغر وغیرہ کا مسئلہ کھڑا کر دیتے ہیں، تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آنے والا وقت پاکستان کے لیے کتنا مشکل ہوگا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جتنا مشکل اور چیلنجنگ دور ہے، اتنے ہی ہمارے حکمران اس حوالے سے غیر سنجیدہ اور ناسمجھ ہے،
اور ان کی نظر صرف اور صرف داخلی سیاست پہ ہے، یا تو اسی طرح بنگڑے ڈالتے ہیں یا پھر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے زخموں پہ نمک پاشی کرتے ہیں۔ کبھی وہ حقانیوں کو جا کے قبیلہ قرار دے دیتے ہیں، اور کبھی وہ جا کے طالبانائزیشن کو پختون نیشنلزم سے جوڑ دیتے ہیں۔ تو آئیے سب دعا کریں کہ ان حالات میں اللہ ہی اس ملک کا حامی و ناصر اور محافظ ہو۔